الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى عم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز، قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات مبارکہ ہیں. ایک تو سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ قلم. انشاءاللہ آج ہم مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق اور امت مسلمہ کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں، سب سے بڑا تعارف. مسلمان کا تعارف اللہ نے اس کے نبی نے کس حیثیت سے کروایا ہے. آج مسلمان دنیا کی دوسری سب سے بڑی تعداد ہے نام کے اعتبار سے، لیکن حقیقت میں مسلمان کسے کہتے ہیں وہ تو قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم پڑے گا کہ حقیقی مسلم کون ہے اور مسلمان اور اسلام کا کیا ربط ہے باہر. اس اعتبار سے آیت پڑھی گئی ہے. یہ سورۃ البقرہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے کہ یا اللہ ہم دونوں کو تو مسلمان بنا لے. ہاں، وہاں دعا کی تھی آپ دونوں مل کے باپ اور بیٹے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا. اور اس کے بعد آگے چل کے پھر ایک اللہ آپ نے دعا کی ابراہیم خلیل اللہ نے، اور وہ تھی کہ ہمارے بعد ایک ایسی امت کو تو پیدا کر جو مسلمان ہو. مسلمان یاد رکھیے آپ، یہ بہت اہم بات ہے. یہ آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اسلام میں مسلمان کہنا ہم کو جو ہے نا اس سے کافی نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی ایک اور نام لگا دیتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہاں ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا مانگی ہے نا وہ یہی دعا ہے وَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اللہ ہماری آنے والی نسل میں ایک امت مسلمہ پیدا کر. اور وہ آنے والی نسل کون تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. اور اس طرح اسحاق علیہ السلام کو آپ نے فلسطین میں آباد کیا، چھوڑا. اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا. یہ 2 آپ کے بیٹے تھے. اب ظاہر ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، تو اس کو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یا بنی کے معنی اے میرے بیٹوں. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں کون؟ یعقوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو آپ نے کعبۃ اللہ میں آباد کیا، اور اس طرح کعبۃ اللہ میں اسماعیل علیہ السلام سے نسل جو شجرہ چلا اسے بنی اسماعیل کہتے.
اور اسی بنی اسماعیل میں قبیلہ قریش کے اندر جو قبیلہ ہے بنی ہاشم، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ایک امت مسلمہ پیدا کر، وہ آخری امت ہے ہم آج۔ قرآن جو بات کہتا ہے، آخری امت کون دعا کی تھے اس کے لیے؟ ابراہیم خلیل اللہ، کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے آپ نے دعا مانگی تھی ہمارے لیے، ایک امت مسلمہ۔ اور یہ بھی آپ نے دعا مانگی تھی کہ میری ہی نسل میں سے ایک نبی کو بھیج دو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ وہاں کے رہنے والوں میں مکے کے اندر ایک رسول کو اٹھا تو، اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ہوں، احادیث میں بات آتی ہے اس طرح آخری رسول آپ کے انہی کی نسل میں سے۔ ابھی امت مسلمہ بنی 14 سال گزر چکے ہیں، اور اس طرح اسلام اور مسلمان۔ اب وہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہوئی ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا خاص تذکرہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اوپر جو آیت ایک آئی ہے وہ آیت میں یہ بات کہی گئی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے طور و طریقے سے آپ کی ملت سے جو روگرا نہیں کرے گا، جو اعراض کرے گا، وہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق ہے۔ اللہ نے کلیئر کر دیا اسے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام یا مسلمان کا تعارف ہو رہا، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جب ابراہیم خلیل اللہ کو یہ حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اذ قال له ربه اسلم، کہ تو میرا مطیع فرما بردار ہو جا، فوری بلا کسی تاخیر کے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا مطیع فرما بردار ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں میں۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائی گئی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له بذلك امرت وانا اول المسلمین۔ جو حکم مجھے دیا گیا ہے اللہ کے نبی کو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے اوپر عمل کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں، اول المسلمین۔ اسلام اور مسلمان، ووصى بها ابراہیم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ تاکید کی، یہ وصیت کی، کیا وصیت کی؟ ابراہیم ببنیہ وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی، جو نصیحت کی، وہ کیا تھی؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفی لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ اس کا اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھو جب کبھی بھی موت آئے تمہاری، وہ آخری حالت اسلام کے اوپر ہونا۔ یہ ہے مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں جو بات کہی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، ہر وہ عمل کو چھوڑنا چاہیے جو اللہ جی سے ناراض ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اور ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرنا جس سے اللہ ناراض ہے، یہ ہے مسلمان۔ تقویٰ، کوشش، جدوجہد بچنے کی، اگر اس کے باوجود بھی کوئی غلطی، کوئی خطا ہو رہی ہے، توبہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اخلاص کے ساتھ، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، عمدن نہیں کرا میں یہ برا کام، لیکن غلطی ہو گئی مجھ سے، ایکسیڈنٹ، حادثہ جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ ہے ایک مسلمان جانتے پوچھتے عمدن، کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا
ارادہ عمل تو دور کی بات ہے، وہ ارادہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں آج گناہ کروں گا، کسی کو دھوکہ دوں گا، کسی کو ماروں گا، کوئی ملاوٹ کروں گا، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ ارادہ کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک بڑی مثال قرآن مجید میں اللہ نے دی ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، قتل کرنا۔ لیکن اگر آپ سے غلطی سے کوئی ہو گیا، کوئی ایسا عمل ہو گیا، غلطی سے جذبات میں ہو گیا، آپ کا ارادہ مارنا نہیں تھا، لیکن کوئی لڑائی جھگڑے میں آپ کے ہاتھوں سے شخص مارا گیا، اس کی کفارہ ہے، اس کا بدلہ ہے، اس کا فدیہ ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو عمدن ارادہ کر کے کسی کو قتل کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ غیر ارادی طور پہ کوئی کام ہو گیا آپ سے، توبہ کے دروازے کھلے گئے، اللہ خود بول رہے توبہ کرو میں معاف کرنے والا ہوں، رجوع ہو جاؤ میری طرف۔ مسلمان وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ جب کہیں بھی جہاں کہیں بھی جو موت آئے، جس حالت میں بھی آئے، وہ حالت تمہاری اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہونا۔ مسلم کے معنی نام کے معنی نہیں، ہر کوئی مسلمان تھا مر گیا نہیں، اسلام کے معنی اللہ فرماتے ہیں کہ جس حال میں تمہیں موت آئے، وہ حالت موت اللہ اس کے نبی کی اطاعت میں ہونا، تو مسلم ہے آپ۔ اس بات کو حدیث میں شریف میں بات کہی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے بڑی اسلام کا تعارف کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، اس بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندے کو حشر کے میدان میں اسی حالت میں اس کی خبروں سے اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے۔ اگر وہ نافرمانی کرتے ہوئے مرا ہے تو نافرمانی کی حالت میں اٹھا کے فرشتہ اللہ کے دربار میں، اللہ تیرا نافرمان بندہ ہے۔ کل عبد، ہر بندے کو یبعث اٹھایا جائے گا علی ما مات علیہ، وہ جس حالت میں مرا ہے، اس کی موت کے وقت حالت کیا ہے۔ احادیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تم نے بہت سارے لوگوں کا ایسا دیکھو گے کہ زندگی بھر اچھے عمل کرتے رہتے ہیں لیکن موت کے وقت نافرمانی ہو جاتی، تو حساب آخری وقت کا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی حساب زندگی بہت اچھا رہا لیکن مرتے وقت اگر بگڑ گیا، اگر وہ مشرک ہو گیا، بدعتی ہو گیا یا اور بھی کچھ ہے، تو اس کا حساب پہلے اعمال سے نہیں ہوگا، آخری موت کی حالت کیا تھی اس کے حساب سے ہوگا۔ اسی لیے ہر حال میں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور نیک عمل کرتے رہنا، اچھے عمل کرتے رہنا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ قلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب سوال کر رہے ہیں آپ لوگوں سے۔ اللہ کا ایک سوال ہے، آپ سے مجھ سے جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس سے اللہ کا ایک سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، پوچھ رہے اللہ۔ دیکھو ایک اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے اور ایک اللہ کا مجرم ہے، دونوں کا انجام ایک ہونا چاہیے، کیا پوچھ رہے ہیں اللہ؟ جواب کیا ہے آپ کا؟ عقل والوں سے اللہ جواب کر رہے ہیں، کتاب پڑھنے والوں سے، ایک مسلمان ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے احکامات کا پابند ہے، اللہ کی وفاداری کر رہا ہے، اللہ کی غلامی کر رہا ہے، اور یہ ایک اللہ کا مجرم ہے، کتاب اللہ کی خلافی ہے، سنت رسول اللہ کی خلافی ہے۔ کیا مرنے کے بعد ان دونوں کا انجام، دونوں کا ٹھکانہ ایک ہونا چاہیے کیا؟ یہ قرآن آپ سے سوال کر رہا ہے۔ کیا جواب دے رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بھی کہے گا نہیں بھائی، جو اللہ کا وفادار ہے اس کو تو انعامات سے نوازا جائے، ہے نا، اور جو اللہ کا مجرم ہے، جو اللہ کا باغی ہے، اسے سزا دی جائے، اور وہ اللہ کی سزا جہنم ہے، وہ اللہ کے انعامات جنت اور مغفرت ہے۔ اس کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تم کو، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تم ڈنڈگاتے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کی جناب یعنی بغاوت کر رہے ہو، اس کے احکامات کے جناب یعنی پریخشے اڑا رہے ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے۔
ایک کیسی عقل کا تقاضا ہے میرے بھائی آپ لوگوں کا. اللہ بول رہے کیسے فیصلے کر رہے تم؟ تمہارے پاس اگر دو نوکر ہیں، ایک نوکر آپ کا جناب علی بڑا وفادار ہے، جو حکم بولے وہ کر رہا ہے، اور یہ ایک نوکر ہے کام چور ہے، دونوں ایک ہوتے؟ انعامات دیں گے چور کو آپ چور نوکر کو؟ نہیں، جو آپ کا وفادار ہے اس کو بلا کے آپ جناب یہ چھال اڑائیں گے، بہت بڑا وفادار ہوکر ہے میری کمپنی کا فلاں فلاں، ہاں، اور جو کام چور ہے فلاں فلاں، تو اس کو تو بہانے بھی نہیں دیں گے، اس کے بعد ختم ہی کر دیں گے آپ اسے. ارے یہ تو انسان کی کامن سینس ہے نا، یہ تو عقل کے تقاضے ہیں نا. تو اللہ یہی پوچھ رہے ہیں بھائی تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اس کا وفادار ہے، اس کی غلامی لگا ہوا ہے، اور ایک اس کا مجرم ہے. کیا فیصلہ؟ ایک بات یہاں ہو گئی نا، اور دوسری بات اللہ سورہ سجدے میں فرماتے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. وہاں مسلم کا لفظ تھا یا مومن کا لفظ ہے؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. ایک مومن ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھا ہوا ہے، اور ایک فاسق ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اس کے نبی کے احکامات کو کھلے طور پہ اس کو یہ کر رہا. دیکھیے جو فاسق ہے اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں ہو سکتا، جو مومن ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. جواب کیوں بول رہے اللہ؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں، جواب دے رہے اس کے بعد افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ فاسق ہے اور یہ مومن ہے. ہم کیا ہیں؟ ضد جو بتائی جا رہی ہے. اور ایک مقام اللہ فرماتے ہیں سورہ سواد میں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. کیا قرآن آپ سے سوالات کرتا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب آیات بینات ہے، آیات محکمات ہے. آپ کے دل و دماغ کو قرآن جھنجھوڑتا ہے، غفلت میں نہیں رکھتا. قرآن ایک قصے اور کہانیاں روایات آپ کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں فضائل کی اقتنا کے. قرآن آپ کو جھنجھوڑتا ہے. آپ کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا ایمان کتنے پانی میں ہے، آپ کتنے مسلم ہیں، جھنجھوڑ کے آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ خامیاں ہیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. اللہ پوچھ رہے ہیں جو ایک ایمان والا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو زمین میں فساد کر رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار. اور کیا ایک متقی اور فاجر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے ان قوانین کو معلوم کرنا ہے تو کیا کرو؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی بابرکت کتاب یعنی قرآن بھیجے جس کے اندر یہ باتیں ہم کو بتایا گیا ہے. یہ جنت میں کون جائیں گے، دوزخ میں کون جائیں گے، مومن کون ہے، فاسق کون ہے، مسلم کون ہے، مجرم کون ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا. آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی یہ باتیں آپ کو. تقوی الگ ہے، فتویٰ الگ ہے. تقوی الگ ہے، فتویٰ الگ ہے. فتوے کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے اور تقوی کا تعلق اندر تقوی ہا ہونا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تقوی سینے کے اندر جو دل ہے وہاں ہوتا ہے تقوی. یہ ہے. تو آئیے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن مجید کی باتیں ہو گئی. اب ہم احادیث میں آئیں گے، ہے نا. قرآن کی ترجمان حدیث ہی ہوگی نا، سنت رسول اللہ ہی کریں گے نا. آپ مولوی میں قرآن ہے نا، آپ کریں گے قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، مولوی میں قرآن ہے. آپ نئے فتنے جو پیدا ہو گئے ہیں نا، قرآن ہے بس، سنت کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑے فتنے میں ہیں یہ لوگ. آج ایسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بس قرآن کافی، ہم کو باقی ضرورت نہیں ہے. یہ فتنہ ہے. جب تک آپ کے سامنے کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ نہیں ہے، اس وقت تک آپ قرآن مجید کے مطالب کیا ہے، مراد کلام الہی سے مراد الہی کیا ہے، یہ نبی بتائیں گے آپ.
मनमानी नहीं चलेगी तावीलात कुरान की। नबी के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, नबी बताएंगे आपको क्या फरमाया, मुसलमान की तारीफ क्या की आपने। सबसे पहली बात आपने फरमाई अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। देखा आपने, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। दूसरी हदीस में आपने फरमाया कुल्लुल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। उसके बाद आपने फरमाया कोई मुसलमान किसी मुसलमान को बेयार व मददगार बेसहारा नहीं छोड़ सकता, ना तो वो किसी की तौहीन करेगा किसी मुसलमान भाई की, और ना तो तजलील करेगा, ना तो उसके ऊपर कोई ज्यादती और जुल्म करेगा। उसके बाद आपने फरमाया हरामुन दमुहु, उसका खून, एक मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है, हराम है फरमाया। उसकी इज्जत, उसकी आबरू हराम है फरमाया। वो माल उसका हराम है, किसी मुसलमान का माल खा जाना, हड़प लेना, गजब को कर लेना, डुबा देना किसी को, हराम है। हरामुन माल दमुन व मालुहु इर्दुन। क्या नसीहतें की जा रही है। कुरान मजीद की आयत मुबारक आई सूरह हुजुरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे क्या फरमाया, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। देखो हकीकत ये है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, जो नबी ने कहा वही कुरान में आता है। मुसलमान क्या तारीफ की मुसलमान की। अल्लाह के नबी फरमाते अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को, वो मुसीबत में है, वो तकलीफ में, परेशानियों में है, अगर वो उसको तकलीफों से परेशानियों से निकाल के अगर उसको खुश कर दिया, देखिए कितनी बड़ी बात आ रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर कोई मुसलमान परेशानी में तकलीफ में है और दूसरा मुसलमान उसको उस मुसीबत उस तकलीफ से निकाल के उसको अगर खुश कर दिया, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं मालूम आप, जिसने उस मुसलमान को खुश किया उसने मुझको खुश किया। आप कहाँ हजरत के पैराम पढ़ के जाके नजराने दे रहे हैं आप? उनके पास तो जनाब अली 50-50 जनाब अली 5-5 लाख के झूमरा लटक रही। अरे जो भूखा है, जो प्यासा है, जिसको जरूरत है, उसको मुसीबत से निकाल के उसे खुश करो। और कितना भी बड़ा नजराना देंगे वो खुश होने वाले नहीं है वो तो, क्योंकि उससे बड़े नजराने ऑलरेडी उनके पास आ चुके हैं दूसरे। आपके तो रखो बाजू बोलते नहीं है मेरे भाई, जनाजा निकाल दे रहे हैं इस्लाम का मुसलमान खुद। जिसने किसी मुसलमान को परेशानियों से बचा के उस मुसलमान को खुश कर दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते उसने मुझको खुश कर दिया। और आगे बढ़िए, जिसने मुझे खुश कर दिया उसने अल्लाह को खुश कर दिया, और जिसने अल्लाह को खुश कर दिया अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करके उसको खुश कर देंगे। यह है मुसलमान। यहां तो मुसलमान तो उल्टा कोई खा पी के खाते उसको देखा ही नहीं जा रहा, उसको तो तबाह करने के चक्कर में है, फुटपाथ पे लाने के चक्कर में है। जनाब आली ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया ये आखिर? खाते पीते खुश नहीं देख सकते, हमारी नफ्सियात बनी हुई है आज ये मुसलमानों की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद फरमाई, ये फरमाया अगर कोई किसी मुसलमान को परेशानी में देख के अगर खुश हो रहा है, अल्लाह ताला उसको उस परेशानी से निकाल के क्या करेंगे, उसको राहत में लाएंगे, और जो खुश हो रहा था उसको मुसीबत में डालेंगे। ये रिएक्शन है, ये जिसे मुकाफात अमल कहा जाता, रद्द अमल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कानून है ये। दुनिया के अंदर दो ही चीजें, रिएक्शन और रिएक्शन है ना। हम यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा या शर्रन यरा, दो ही चीज है, खैर है या शर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा काम नहीं करेंगे आप तो क्या करेंगे, फिर बुरा करेंगे आप। नहीं, सच नहीं बोलेंगे आप तो क्या करेंगे, आप झूठ बोलेंगे। आप वादा वफाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वादा खिलाफी करेंगे आप। यही है दो ही चीजें आप, और क्या है। मुसलमान क्या है, मुसलमान कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कसम खा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही,
لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے کوئی بھی اللہ کا بندہ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کوئی بھی اللہ کا بندہ، تا وقت کہ جو وہ اپنے لیے پسند کر رہا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ یہ معیار ہے مسلمان کا۔ کہاں ہیں آپ؟ ایسے مسلمانوں کو زمین اور آسمان تلاش کر رہا ہے، ایسے مسلمانوں کو، آج جو مسلمانوں کو پیٹ رہے وہ لوگ ایسے مسلمانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ مسلمان آج آ جائیں اس قسم کے تو پھر ایسے مسلمانوں کے لوگ پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ سمجھے آپ؟ جس دیش میں آپ رہتے ہیں، مسلمان کون جو اپنے لیے چاہ رہا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے نہ چاہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھایا، اس کے بعد دوسری قسم کھائی آپ نے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت۔ کون آخر جو اللہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ نبی کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون ہے آخر وہ؟ کون؟ کیا ابو جہل ہے؟ ابو لہب ہے؟ کون ہے وہ ہے کون؟ الذی لا یأمن جارہ ببائقہ، جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے۔ ابو جہل ابو لہب نہیں، مسلمان کلمہ گو، پڑوسی ہے اس کا، بازو والا ہے، دم کر رہا، پریشان کر رہا اسے، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جائیں گا۔ اور دوسرے حدیث شریف میں تو آپ نے 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قال من، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسے فرما رہے ہیں؟ صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، قسم اللہ کے نبی کھا رہے ہیں، آخر کون ہے؟ ہر صحابی اپنے آپ کو ہو سکتا سمجھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ پوچھا صحابہ کرام نے وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ ببائقہ، پھر وہی بات فرما جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، امن میں نہیں ہے، شانتی میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے، پریشان ہے انہیں۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ کہاں کھڑے ہوئے اپن مسلمان؟ پھر مسلمان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کا جسد الواحد۔ دیکھیں اب مسلمان کو اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ کون ہے مسلمان؟ پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا متاثر ہو جاتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ اگر کوئی مسلمان آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا ملنے جلنے والا ہے، آپ اگر وہ پریشان ہیں تو آپ بھی پریشان ہونا ضروری ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ کے نبی نے ایمان کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لیس المؤمن بالذی یشکو جارہ جائع الی جنبہ، آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے ہرگز کسی بھی صورت میں جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے بازو والے بھوکے ہیں، اس کو فکر ہی نہیں ہے، انہیں پیٹ بھر بھی کھا رہا، عمرے کو بھی جا کے آ رہا بار بار، اور دیکھ رہے نہیں کہ پڑوسی میں کیا حالات ہے، آخر اس کے رشتہ دار کتنے پریشان ہیں، آخر دوسرے لوگ کتنے پریشان ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ عمرہ کر کے بہت بڑا نہیں کیا کہ مگر یہ عمرہ آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، یہ نفل حج آپ کے اوپر منہ پہ مار دیے جائیں گے، یہ بڑے بڑے مساجد تو آپ بنا منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ انسانیت کی تعمیر اصل میں ہے، یہ دیکھو انسان بھوکے پیاسے ہیں، آخر ان کی پہلے دیکھ بھال ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان کی مثال بالکل اسی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ بنتی عمارت ہوتی ہے نا، آپ نے فرمایا اس کے بعد مثال دیتے ہوئے کہ جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو پکڑتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ نے 2 ہاتھوں میں پیش دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ایسے انگلیاں، فرمایا اشارہ دیتے ہوئے
جس طرح یہ انگلیاں مضبوط ہیں نا، اسی طرح ایک عمارت میں جب اینٹ دوسری اینٹ کو لگتی چلی جاتی ہے وہ ایک بہترین عمارت بن جاتی ہے، اور ایک اینٹ اگر وہاں سے نکال لی جائے دوسری اینٹ ہلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد تیسری ہلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ عمارت زمین دوز ہو جاتی ہے۔ کیا بھائی؟ یہی مسلمانوں کو آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے جڑے رہو، ایک دوسرے سے تعلق رکھو، نفرتوں کو ختم کرو، محبت کو پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بشارتیں پھیلاؤ، خوشخبریاں پھیلاؤ، ولا تنفروا وبشروا ولا تنفروا، بشارتیں خوشخبریاں پھیلاؤ ماحول میں، نفرتوں کو مت پھیلاؤ ماحول کے اندر۔ آج یہ واٹس ایپ کیا آ گیا کہ یہ واٹس ایپ کے ذریعے نفرت کے ویڈیو کو ہم جناب علی واٹس ایپ کرتے چلے جا رہے ہیں، جو بھی آیا چاہے اپنی قوم کا چاہے دوسری قوم کا ہو، کوئی ایسے نفرت کے بیانات آ رہے ہیں آپ فوری اس کو واٹس ایپ کر رہے ہیں، نفرتوں کو پھیلا رہے ہیں آپ۔ وہ جو واٹس ایپ بنایا ہے نا وہ جتنا مجرم ہے اس کو فارورڈ کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے معاشرے کے اندر۔ محبتوں کو پھیلاؤ، تبشروا، بشارتوں کو پھیلاؤ، یسروا ولا تعسروا، آپ نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو امت میں، تنگی مت پیدا کرو، مصیبتیں مت پیدا کرو۔ آج پوری وہی حال ہے۔ اللہ محفوظ رکھے امت مسلمہ۔ آج کہاں جا رہے ہیں اپن؟ کہاں ہے؟ ارے بھائی مرنا ہے نا، 100 سال بھی جیں گے تو آپ کو مرنا ہی ہے نا، مرنے کے بعد کیا ہوگا سوچا آپ نے کبھی؟ کیسے آپ سے فیصلے آپ کے کہاں سے ہوں گے مرنے کے بعد؟ یہی قرآن سے ہوں گے، وہی نبی کو لایا جائے گا شہادت کے لیے، ہے نا؟ یہ سب باتیں جناب علی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے آپ کے، یہ کتاب وہ روایت وہ حکایت وہ سب نہیں، وہ کل اللہ کی عدالت میں نہیں چلیں گی، اللہ کی عدالت میں چلیں گی۔ بلا قد جاءتک آیاتی، میری آیات تیرے پاس آئے تھے، ہے نا؟ اللہ پوچھیں گا فلم تکن تتلی علیکم آیاتی، کیا میری آیات تیرے پاس نہیں تھی؟ دوسری بات آپ فرمایا قرآن مجید میں کیا میرے رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس جو اللہ کی آیت پڑھ کے تمہیں سنا رہے تھے؟ یہ بات حشر کے میدان میں اللہ آپ سے کہے گا۔ اللہ پوچھیں گے نا کیا پڑھا؟ آپ بولیں فلاں کتاب پڑھا، فلاں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، فائدہ کیا فائدہ آپ کا؟ سوچئے، قرآن امت کو جوڑتی ہے، قرآن امت کو جوڑتی ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اور باقی کتابیں جو شخصیتیں لکھی ہیں ہر شخصیت اپنا تعارف، ہمارے حضرت کی پڑھو، ہمارے حضرت کی پڑھو، ہماری جماعت کی پڑھو، ہماری جماعت کی پڑھو، ہمارے ادارے کی پڑھو، یہی ہے نا کتابیں۔ اللہ کیا بولے؟ اللہ کی کتاب پڑھو، انہیں لکھا انہیں لکھا انہیں لکھا چھوڑو، آؤ اللہ کی کتاب الراس۔ اگلے جمعہ میں بتاؤں گا آپ کو، واعتصموا بحبل اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو حقیقی مسلم بنائے اور ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان پہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، ہمیں توفیق دے صحیح ایمان کی، پختہ ایمان کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔